جن کی پناہ میں قاضی فائز عیسیٰ تو نے جانا ہے تو اس کے ساتھ وفا کر، اور جن کی پناہ میں مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے ہم ان مصطفیٰ سے وفا کریں گے۔ تیرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، چیف جسٹس آئے اور کھڈے لائن لگ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور الزام نہیں تھا، جرم تھا تحریف قرآن کا، اور اسے بری کر دیا ہے۔ تحریف قرآن کے الزام میں نہیں، بات ذرا سمجھنا، جرم میں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جانے، گل نہیں ہونی تھے تک میں کیا جذباتی نہ ہونے، جذباتی نہ ہونے، جذبات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ 7 مارچ 2019 ڈیٹ نوٹ کریں، یہ مقدمہ رپورٹ ہوا، اور اس مقدمے کا مدعی بنا پنجاب قرآن بورڈ لاہور۔ یہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکار کے زیر انتظام مصروف عمل ہے، اور اس نے دعویٰ کیا، مقدمہ ایک درج کروایا۔ مقدمہ کیا تھا؟ 4 قادیانیوں کے خلاف اور ایک خاتون، امت القدوس اس خاتون کا نام تھا۔ یہ قرآن پاک کا تحریف شدہ تفسیر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، کھلے عام بانٹ رہے تھے۔ 50 سے 55 بچوں کو انہوں نے تقسیم کی۔ رپورٹ ہوئی، رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ پنجاب قرآن بورڈ جس کی ذمہ داری ہے سرکاری سطح پہ کہ وہ قرآن کے جتنے بھی تحریف شدہ نسخے ہیں انہیں ضبط کرتا ہے، اور چھاپنے والوں کو، بانٹنے والوں کو وہ قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے ان کی، سرکاری ادارہ ہے۔ وہ اس ایف آئی آر میں مدعی تھا، اس ایف آئی آر میں مدعی تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو پروف کیا، وٹنسز سے، گواہوں سے یہ بات ثابت ہوئی، اور ٹرائل کورٹ میں ان قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ بات پروف ہونے کے بعد انہیں سزا دی گئی۔ ان میں سے ایک بندہ جیل میں تھا، اور اس کی بات جس وقت پاکستان کی اس عدالت میں آئی، اس ملک کی عدالت میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اس ملک کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ یہ دیا، اور فیصلہ دے کے پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھکا دی۔ نہ صرف اسے بری کیا بلکہ اپنے فیصلے میں یہ بات درج کی کہ قادیانیوں کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کو اس کام کی اجازت ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں، پاکستان میں غیر مسلم جتنی بھی اقلیتیں ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ میں کہ چیف جسٹس صاحب، فیصلہ دینے سے پہلے آپ آئین پاکستان پڑھ لیتے، تعزیرات پاکستان دیکھ لیتے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آزادی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قادیانی غیر مسلم اقلیت نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نہ اقلیت مانتے ہیں نہ غیر مسلم مانتے ہیں، یہ مسلمان مانتے ہیں۔ آئین میں یہ بات درج ہے کہ یہ اقلیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ فیصلہ دینے سے پہلے کم از کم آئین پاکستان دیکھ لیتے۔ آپ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے اتنے غیر ذمہ دارانہ فیصلے دے کر پاکستانیوں کی روح لرزائیں گے اور اسلام کی روح کے خلاف یہ فیصلے دیں گے، اس بات کی توقع آپ سے بالکل نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی۔ گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی قیادت میں جب پارلیمنٹ ہاؤس میں 13 دن کی ڈیبیٹ ہوئی قادیانیوں کے خلاف، تو جو مرزا طاہر اس وقت غلام احمد قادیانی کا خلیفہ تھا، وہ اپنے چیلوں اور چمچوں کے ہمراہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی صاحب کا بیان ہے، اور مفتی محمود بھی اس وقت موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھا، اور انہوں نے سینے سے لگا رکھا تھا، ان کے ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹیاں تھیں، ان کے سر پہ خوبصورت دستار تھی، انہوں نے سونے اور ستھرے مسلمانوں والے جبے اور قبے پہن رکھے تھے۔ جو ہی وہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو ہم ششدر اور حیران رہ گئے کہ ہم وقت کے بادشاہ کو اس بات پہ قائل کیسے کریں گے کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ کافر ہیں۔ نہ ہمارے پاس ان جیسا لباس ہے، نہ ہمارے پاس ان جیسا انداز ہے، لیکن پیر مہر علی
تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تاجدار گولڑا جب بادشاہی مسجد میں گئے اور غلام احمد قادیانی نہ آیا، 3 دن بیٹھے رہے۔ قادیانی نے پیغام دیا کہ جا کے پیر صاحب کو کہیں آج مناظرہ نہیں ہوگا، میں بھی قلم رکھوں گا کاغذ پہ، پیر صاحب بھی کہیں میں بھی کہوں، جن کے کہنے پہ قلم کاغذ پہ لکھنے لگ جائے وہ سچا ورنہ جھوٹا۔ پیر صاحب کو پتا چلا، آپ نے فرمایا قبول ہے، بلا لو، بلائی کی نفس لکھنے آ، وہ بھی کہے میں بھی کہوں گا۔ بات بڑھ گئی، آخر میں آپ نے فرمایا من حرامی تے حجتاں ٹھیر، اس کوئی نہیں سی آنا۔ اوے مہر علی کو اگر آج قادیانی یہ کہتا نا کہ قبرستان میں جا کے قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کرنے کی شرط مجھے قبول ہے، تو میرے علی اس کے لیے بھی تیار تھا۔ جب آپ گولڑا شریف آئے تو مریداں آکیا حضرت صاحب دعویٰ بڑا بڑا کیتا جے، اگر وہ آ جائے یار تے مردے نو زندہ کر لو یار۔ تاجدار گولڑا کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا خود دعویٰ نہیں کیا، مدینے کے تاجدار پیچھے کہہ رہے تھے مہر علی دعویٰ کرتا جا میں جانوں خدا جانے۔ جو بندہ بھی ختم نبوت کی بات کرتا ہے حضور کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے متھیاں تے لا الہ نہیں پٹیاں، درود پڑھنے اندر داخل ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا تھا۔ 13 دن کی باس و تمہیز کے بعد پھر آسمان کی آنکھوں نے اور زمین کے سینے نے دیکھا کہ انہاں نے چہرے پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے اور ان پہ کاٹا لگا اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس وقت باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ ممبر نہیں رکھ سکتے، محراب نہیں رکھ سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اور یہ کھلے عام اقلیتوں کی طرح پاکستان میں اپنی تعلیم اپنی اشاعت دین کی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چھپے سانپ تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، آج کی ساری تقریر کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے لگائے، آپ نے گولی مارنی ہے مجھے مارے، میری نوری مسجد کی انتظامیہ میری کسی جملے کی ذمہ دار نہیں ہے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے اگر وفا کریں گے، ہم مدینے کے تاجدار سے وفا کریں گے۔ میں ریسپانسیبل ہوں اپنی تمام سٹیٹمنٹس کا، اپنے تمام جملوں کا۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لیں، میری کوئی مسجد انتظامیہ اس میں میرے ساتھ نہیں ہے۔ بات حضور کی عزت کی ہے، بات حضور کی محبت کی ہے۔ ہمیں آپ نے فدو سمجھ رکھا ہے۔ آپ کے اگر سپریم کورٹ کے سامنے میں کرسی بچھا لوں اور میں کہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ چیف جسٹس نہیں ہے، عبداللہ مظہر وارثی چیف جسٹس ہے، یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، کیوں نہیں بول رہے آپ حضرات؟ کم از کم بول تو دینا، ذمہ داری میں نے لے لی ہے، یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ تو جناب جو غلام احمد قادیانی کان دجال کو حضور کے مقابلے میں لا کھڑا کرے، یہ توہین رسالت نہیں نظر آتی آپ کو؟ آپ کو توہین عدالت جرم نظر آتا ہے، ہمیں توہین رسالت جرم نظر آتا ہے۔ تو بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا، ہم فدو تو نہیں ہیں یار، ہمیں پتہ ہے 3 بار اس بندے کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی، اور پھر جس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے اپنی ڈیوائسز اور کیمروں کے ہمراہ سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے، جہاں ہمارے لوکل میڈیا کو موبائل کیمرے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ان کے نمائندے اور جرنلسٹ بیٹھے تھے اور کوریج لائیو جا رہی تھی امریکہ تک اور یورپ تک، اور اس وقت قاضی صاحب آپ یہ فیصلہ دے رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کسے خوش کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہے آپ کسے خوش کر رہے تھے، انہیں خوش کر رہے تھے جن کے پاس آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد جانا ہے اور جن کے سامنے جا کے اپلیکیشن دینی ہے کہ میں نے چونکہ آپ کی حمایت میں فیصلے کیے لہٰذا مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ملک میں پناہ دی جائے۔ آپ جیسے کئی ججز چلے گئے، آپ بھی وہیں جائیں گے، لیکن ایک بات ذرا سن لیں، 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے ججز، جرنیل اور سیاستدان ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے یورپ خفا نہ ہو، ہم سے مغرب خفا نہ ہو۔ پورا پاکستان کے تمام بیوروکریٹ
اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور 75 سال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کون سی انسانی حقوق کی تنظیمیں بتائیں، کون سا یورپی یونین بتائیں، کون سی مغربی دنیا جنہیں بلوں اور کتوں کے حقوق کا خیال ہے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں معصوم ننھے فلسطینی بچوں کو فاسفورس اور کلسٹر بموں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے اور انسانی روح کو لرزایا جا رہا ہے۔ وہ مظالم اور وہ ظلم کی داستانیں فلسطین میں رقم ہوئی۔ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، ان کے تمام میڈیاز ان پہ ان کے حق میں بیان دینے میں، ان کی ویڈیو چلانے میں پابندی عائد ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں؟ میرے جج صاحب نے، میرے کسی جرنیل نے، میرے کسی ملک کے سیاستدان نے ایک بار بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مؤثر طریقے سے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے نہیں سنی، آپ نے بھی یقیناً نہیں سنی ہوگی۔ قاضی صاحب، آپ کو اگر توہین عدالت جرم لگتا ہے تو ہمیں توہین رسالت جرم لگتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ وفا کرے جن کے پاس ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے، جن کی پناہ میں قاضی فائز عیسیٰ تو نے جانا ہے، تو اس کے ساتھ وفا کر، اور جن کی پناہ میں مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے، ہم ان مصطفیٰ سے وفا کریں گے۔ تیرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، چیف جسٹس آئے اور کھڈے لائن لگ گئے۔ تاجدار بریلی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، دب کے ذرا آواز آنی چاہیے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ او قاضی فائز عیسیٰ، حیا کر، شرم کر، ایک گل مینوں دس، اے دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دسی، مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ اور سپریم کورٹ، انڈیا کے سپریم کورٹ میں بھی اگر قرآن کا فیصلہ چلا جائے وہ بھی قرآن کے خلاف فیصلہ دے، میرے ملک کے سپریم کورٹ میں بھی قرآن کے خلاف فیصلہ آئے، پھر کہن دے مینوں ہندوستان ہی ٹھیک آسے، اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ ہمارا مطالبہ ہے اس چیف جسٹس کو کرسی سے اتارا جائے۔ آپ اگر تائید کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نہ بھی کریں تو میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اس چیف جسٹس کو پاکستان کی کرسی سے اتارا جائے۔ اتارا جانا چاہیے یا نہیں اتارا جانا چاہیے؟ یہ نبی پاک کا غدار ہے، یہ حضور کی عزت پہ اس نے حملہ کیا ہے، اس نے حضور کی ختم نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسے اتارا جانا چاہیے یا نہیں اتارا جانا چاہیے؟